اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ۔ خواتین حضرات، دینار چینل میں آپ کا سواگت ہے۔ انشاءاللہ آج جو واقعات میں بتانے جانے والا ہوں یہ بھی ایک مصر کا واقعہ ہے، بہت ہی اچھا واقعہ ہے، ایمان فروز واقعہ ہے۔ ایک بندہ تھا جو دبئی میں کام کرتا تھا۔ جیسے آپ جانتے ہیں بہت سے لوگ ہم دبئی میں سالوں سال رہتے ہیں، تو اس نے بہت سال تک دبئی میں کام کیا، پیسے جمائے۔ مصر کا بندہ تھا، نیک بندہ تھا، لیکن ایک نارمل جیسے آپ اور میں جیسے نارمل بندے ہیں، کوئی اتنا بھی زیادہ دین کے اندر نارمل اپنی عبادت کرتا تھا، لیکن اتنا بھی بہت ہی کیا بولتے ہیں ریلیجیس بندہ ہوتا ہے، وہ اتنا ریلیجیس نہیں، نارمل بندہ تھا۔ لیکن اس کا باپ جو تھا بہت ہی نمازی اور پرہیزگار بندہ تھا، اپنے باپ پہ بہت اعتبار کرتا تھا۔ بہت سالوں کے بعد یہ سوچا کہ میں ابھی بہت پیسے کما لیا ہوں، میں مصر جاؤں گا، میں شادی کروں گا، میں بھی اپنا گھر بساؤں گا۔ تو اس نے اپنے باپ کو کال کیا اور بتایا، ابا میرے لیے ایک بہترین جوڑا دیکھو، اور ایسا جوڑا دیکھو، میں اس عورت کو دیکھنا نہیں چاہتا، جس دن میں آؤں گا اسی دن میری شادی کر دینا، تاکہ میں اس سے شادی کر کے میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ تو اپنے باپ پہ بہت بھروسہ کرتا تھا، سبحان اللہ۔ تو ابا نے ایک بہترین لڑکی چنی اور شادی اس کی کروا دی۔ وہ آیا، اترا، ایئرپورٹ سے سیدھا نکلا، اس کا نکاح خانے میں لے کے گئے، اس کی شادی ہو گئی۔ شادی کے طور اب ان کی سہاگرات کے لیے پہلی رات کو وہ جب دروازہ کھولا، اور اس نے کیونکہ دیکھا نہیں تھا عورت کو، جب اس نے دروازہ کھول کے جب اس کا پردہ اوپر کیا، عورت کو دیکھا، تو اس کا چہرہ سرخ، مطلب بہت پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ دل میں سوچنے لگا کہ میرے ابا نے یہ کس کو چن لیا، میں نے تو ابا کے اوپر اتنا بھروسہ کیا تھا، تو انہوں نے مطلب چہرے سے اتنی خوبصورت لڑکی نہیں تھی وہ، تو اس کی خوبصورت نہیں تھی کر کے اس کو بہت پریشان ہو گیا۔ وہ پریشانی کے عالم میں وہ جا کے سو گیا واپس۔ تو عورت سمجھ میں آ گیا، کیونکہ عورت اتنی خوبصورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے ابا نے خوبصورت دیکھ کے نہیں چنا تھا، کیونکہ اس کا ابا بہت ہی نمازی اور پرہیزگار تھا، اس نے بہترین نمازی پرہیزگار عورت کو چنا تھا۔ یہ عورت بہت پرہیزگار تھی، چہرے سے اتنی خوبصورت نہیں تھی، تو وہ پریشان ہو کے سو گیا۔ رات کا ایک پہر گزر گیا، تو رات کے آدھے پہر میں وہ عورت اسے اٹھانے لگی۔ ایک بار اٹھائی، نہیں اٹھا، دو بار اٹھائی، نہیں اٹھا، تو تیسرے بار اس نے تھوڑا سا پانی چھنکا اپنے چہرے پہ، اس کے چہرے پہ، تو چھنکا تو اٹھ گیا۔ اٹھ کے پوچھا کہ کیا ہوا، کیا چاہیے تمہیں؟ تو عورت بتائی کہ میں سمجھتی ہوں کہ میں اتنی خوبصورت نہیں ہوں، آپ کو میں پسند نہیں آئی، لیکن میں اتنی خوبصورت نہیں ہوں، تو میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میری بھی شادی ہو، اور میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کرنا چاہتی تھی کہ اگر شوہر اور مرد رات کو سوئے ہیں، پھر اٹھیں، اور رات کے تہجد کے وقت میں شوہر اپنے عورت کو یا عورت اپنے شوہر کو پانی مار کے اگر اٹھائیں، اگر نہیں اٹھا تو اس کی آنکھوں میں پانی مار کے اٹھائیں، اور ساتھ میں نماز پڑھے۔ تو یہ حدیث جب میں نے سنی تھی، میں نے بہت خواہش تھی کہ اس حدیث پہ عمل کریں، لیکن جب تک میری شادی نہیں ہو سکتی، میرا اس حدیث پہ عمل کرنا ناممکن تھا۔ لیکن اللہ کا کرم سے شادی ہو گئی۔ میں جانتی ہوں آپ کو میں پسند نہیں ہوں، کیا آپ یہ چھوٹی سی میری خواہش پوری کر دیں گے کہ آپ میرے ساتھ نماز پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ تہجد کی نماز؟ تو کیونکہ مسلمان تھا، نمازی بھی تھا، اتنا ریلیجیس بھی نہیں تھا، لیکن اس نے بولا چلو یہ تو نماز کی تو پوچھ رہی ہے۔ گیا، وضو کیا، وضو کر کے اس کے بعد اس نے نماز کی جماعت شروع کی، اور پیچھے سے یہ عورت کھڑ گئی، تو دونوں نے نماز پڑھا۔ جیسے نماز مکمل ہو گیا، جیسے اس نے سلام پھیرا، اور جیسے اس کی نظر اس عورت پہ پڑی، یہ بولتا ہے کہ اللہ کی قسم کہ سب سے خوبصورت چہرہ اس کو اس کی بیوی کا نظر آیا۔ مطلب اس کی دیکھیے، چہرہ خوبصورت ہونا نہیں ہونا، دل میں اس کی محبت اتر جانا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حالانکہ اس کو چہرہ پسند نہیں آیا، لیکن جب اس نے نماز پڑھ کے جب پھیرا، تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کا، اس کے چہرے کا، اس کے اندر ایک نور ایسا پہنچا دیا کہ اس کو وہی عورت سب سے خوبصورت، تو بولتا ہے کہ میں نے آج تک اتنی خوبصورت عورت دنیا میں کہیں نہیں دیکھی۔ تو سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ دلوں کو بدلتا ہے، اللہ تعالیٰ دل کی محبت ڈالتا ہے۔ تو سب سے بہترین، جب بھی شادی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزوں کو دیکھ لوگ اکثر شادی کرتے ہیں، ایک پیسے کو، ایک خوبصورتی کو، ایک خاندان کو، اور ایک دولت کو۔
ایک خاندان کو اور ایک پیسے کو، ایک خوبصورتی کو، اور آخری چیز ہے وہ ہے دین کو. تو سب سے بہترین چیز ہے دین کو. تو اس کے ابا نے جو بہترین چیز دیکھی تو وہ ہے دین. تو اس دین کی وجہ سے اللہ نے ان دونوں کے دل میں محبت فرما دیا، اور یہاں تک ہے کہ انہوں نے پھر ان کی شادی بہت اچھی گزری. ان میں سے جو بچے پیدا ہوئے حافظ قرآن اور عالم دین بنے. سبحان اللہ. تو جو بھی بچے، کیونکہ ماں اگر پرہیزگار، اتنی پرہیزگار ہو جو تہجد کو اٹھ کے اپنے شوہر کو اٹھا رہی ہے، تو سوچیں اس کے بچے کیسے بنیں گے. سبحان اللہ. ہم بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، اور ہم سب کو اس پہ سمجھنے اور اس چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ کو اور ایسے واقعات سننے ہیں انشاءاللہ تو آپ ہمارے دینار چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. انشاءاللہ اور واقعات ہم بتائیں گے. اور ہمارے جو بھی یہ ویڈیوز سن رہے ہیں اس کو آپ آگے بھی پھیلائیں، شیئر کریں دوسرے لوگوں کو. کیونکہ دیکھیے، کسی کا دل بدلنے کے لیے وقت تھوڑا سا چاہیے. یہ ہماری کوشش اتنی ہے کہ اگر کسی کو بھی تھوڑی سی اسلام کی نالج ملے، ان کا دل بدل جائے اور وہ اللہ کی راہ میں چلے. اللہ کا حکم جو ہے وہ 5 وقت کی نمازیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود. جب بھی نماز پڑھیں تو یہ مت بھولیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجنا ہے. نماز پڑھیں نہ پڑھیں درود شریف ضرور بھیجیں، لیکن نماز فرض ہے، اور مسلمان کو اللہ کی اطاعت ضرور کرنی ہے، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے ایمان کے بعد نماز کا پوچھا جائے گا. سو انشاءاللہ ہم سب دین پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ چھوٹی سی کوشش ہے دینار چینل کی طرف سے، اور انشاءاللہ یہ کوشش آپ اگر سب لوگوں پہ شیئر کریں گے تو انشاءاللہ اور بڑھے گی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ.